ظاہر یہ ہے کہ قازقستان میں آپ کو پتہ ہے چند ہفتے پہلے ہنگامے ہوئے. جی ہوئے. داعش کے لوگ اس میں ملوث تھے. جی. حکومت کا وہاں تختہ الٹنے کی کوشش کی گئی. آپ یوکرائن میں آپ کو پتہ کیا ہو رہا ہے. امریکہ اس کا متحمل ہی نہیں ہے کہ پاکستان سے تعلقات زیادہ بگاڑ لے. اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک. وہ تو ایک مسخرہ پن تھا نا جس کا میں نے ذکر کیا کہ وہ اس کا استقبال ٹھیک نہیں ہوا اور ملے. چند آدمیوں سے وہ ملے ہیں گنتی کے صدر چین کے صدر. ان میں عمران خان صاحب بھی شامل ہیں. ان میں عمران خان شامل ہیں اور یہ ان کے دعوت پہ گئے. اگرچہ یہ اولمپکس کے لیے گئے مگر ان کی دعوت پہ گئے. بہانہ اولمپکس میں. $3.5 بلین کا پروسیسنگ زون بنے گا. کتنی چیزیں ہیں آپ کی جو ضائع ہو جاتی ہیں. آپ کے پل، آپ بیف وہاں سے پروسیس کر سکتے ہیں. مچھلیوں کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے ایکسپورٹ کا، پروسیس کر کے اور اسے یعنی پراپر پیکنگ اس کی کر کے. یہ ہمارا کنو ہے جو پاکستان میرا خیال ہے کہ دنیا کا کوئی 17% کنو پیدا کرتا ہے اور بہت بڑی مارکیٹ. عام ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا، لاہور کے قریب ٹیکسٹائل میں ٹیکسٹائل پارک بنے گا. یعنی بڑا، یعنی کوئی انڈسٹریل یونٹ نہیں بن رہا، پارک یعنی لگتا ہے کہ اس سے زیادہ وسیع ہوگا. اچھا، پھر جناب یہ ہے کہ دفاعی معاملات میں تعاون بڑھے گا، مزید بڑھے گا. کشمیر پہ اتنی کیٹیگریکل بات انہوں نے کی ہے ان حالات میں، اتنی کیٹیگریکلی انہوں نے بات کی. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اور کسی کو صورتحال بدلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہہ رہے دورہ ناکام ہو گیا. او بھائی، مسئلہ وہ ہے جو عبدالباسط صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا، فالو اپ کا. ہماری سول سروس اس میں رکاوٹیں پیدا کرتی ہے. رزاق صاحب کو تو وہ احتیاطاً ساتھ ہی لے گئے، رزاق داؤد صاحب کو، کہ یہ آپ خود ملاحظہ فرما لیں. ان سے ملا بھی دیا کہ یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں جن کو بڑی پریشانی لاحق ہے. اچھا، یہ رکاوٹیں پیدا کریں گے، سول سروس کرے گی. اس کا حل ہے کیا؟ پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ لینے چاہیے. اس ادارے میں جو ڈیل کرتا ہے اس کو پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ لینے چاہیے اور افسر شاہی کو اس میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے، دیکھیے کہ یہ صرف اتنا نہیں ہوا کہ وہ چین کا دورہ کامیاب ہو گیا. روس کے ساتھ رابطے ہوئے روسی صدر دورہ کریں گے، اس کا بہت امکان ہے. باسط صاحب کا اندازہ صحیح ہو سکتا ہے کہ بھی ممکن ہے کوئی تاخیر ہو جائے اور وہاں کی یہاں کی بیوروکریسی وہ بہتر سمجھتے ہیں اس کو، مگر یہ ہوگا. اور وہ دیکھیے نا، گیس کی پائپ لائن کراچی سے لے کے قصور تک چھوٹا منصوبہ نہیں ہے. آپ کو دراصل تو سینٹرل ایشیا سے فائنلی آپ کو کنیکٹ کرنا ہے. جیسے افغانستان میں امن ہوتا ہے، روسیوں کا اتنا انٹرسٹ ہے. پر افغانستان پہ بھی پاکستان کی تعریف کی ہے چینیوں نے کہ بہتر اقدام. روس کا بھی یہی انٹرسٹ ہے. میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ تاریخی حقیقت بتاتا ہوں. 1933 میں اقبال نے یہ کہا تھا، اس کو یاد، اسے سی پیک تو نہیں کہہ سکتے مگر انہوں نے نادر شاہ سے صاف الفاظ میں کہا، یہ ریکارڈ پہ ہے، کہ اب سڑک کے ذریعے کاروبار کے فروغ کا وقت آ رہا ہے. صرف سمندروں پر انحصار نہیں ہوگا. سید سلیمان ندوی بھی ان کے ساتھ تھے، سراج مسعود پوتے ان کے سر سید کے، وہ بھی ان کے ساتھ تھے. انہوں نے کچھ تعجب کا اظہار کیا کہ اقبال کیا بات کر رہے ہیں، مگر ایک بڑا دماغ کس طرح سوچتا ہے. وہ تو خیر نادر شاہ تو اس کے بعد قتل کر دیے گئے اور وہ کسی نے اس وقت سوچا ہی نہیں. اتنا بڑا دماغ ہی سوچ سکتا تھا. اور وہ سچ ثابت ہوا. دیکھیے، وہ روسیوں کو آپ کو ایکسیس چاہیے گوادر تک، روسیوں کو چاہیے، سینٹرل ایشیا کو چاہیے. گیس آذربائیجان سے اپنا وہاں سے ازبکستان سے آ سکتی ہے. تو اس کی نوعیت، اگرچہ اس کے نتائج کئی برس میں نکلیں گے لیکن آپ کو انرجی کی ضرورت ہے نا. اگر آپ ایران سے اور سینٹرل ایشیا سے گیس لے لیتے، آپ کا انرجی کا کرائسس ختم ہو جائے گا. پھر یہ کہا گیا، یہاں ایک بڑی دلچسپ بحث یہ شروع کی گئی کہ وہ جو انڈسٹریل زونز ہیں وہاں تو انرجی ہے ہی نہیں. 3 میں تو ہے. آپ کو ایک دن میں 9 کی 9 جگہ پہ کام تو نہیں شروع کرنا.
گریجولی ہوگا میں نا، ہے، گوادر میں ہے، اور ایک اور جگہ پہ بھی ہے. چیزیں مرحلہ وار فیز ٹو فیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے ہارون صاحب، ابھی عبدالباسط صاحب نے بھی ذکر کیا، آپ نے افغانستان کا ذکر کیا. ابھی مارچ کے اندر جو میٹنگز ہونے جا رہی ہیں بیجنگ کے اندر، اس میں پاکستان کو بھی انوائٹ کیا گیا. پاکستان آئے گا، افغانستان کے ہمسایہ ممالک اس میں شرکت کریں گے. پاکستان کا رول کتنا زیادہ بڑھ جائے گا اس پورے سینیریو کے اندر؟ دیکھیے جی، اگر ہم ٹیکٹفلی کریں، ہمارے لوگ جو ہیں، افسوس کہ وہ لوگ چلے گئے اس دنیا سے جو اس کو سمجھتے تھے. افغانستان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب حملہ ہوا تھا تو پاکستان کی سرزمین استعمال کی گئی تھی. دوسری بات یہ ہے، یا ملا ضعیف کو آپ نے پکڑ کے حوالے کر، بہت سی حماقتیں آپ نے کی ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں. طالبان جو غلطیاں کر رہے ہیں وہ تو واضح ہی ہیں، جی. تو ماضی میں زندہ ہیں، اور ماضی میں زندہ رہنے والوں سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ دانائی کے فیصلے کریں. پھر آپ نے لوگوں کو جس طرح انہوں نے بھڑکا لیا ہے، اور ان تو صرف جنگ کرنی آتی ہے، سفارتکاری تو نہیں آتی، ایکسپرٹس ان کے پاس نہیں ہیں، سارے پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے گئے. لیکن ہم نے کتنی غلطیاں کی ہیں. پاکستان کو یہ تاثر نہیں دینا چاہیے قطعاً کہ وہ افغانستان میں اپنی مرضی کی حکومت چاہتا ہے، بنا بھی نہیں سکتا. ایک دوست حکومت ہو جو آپ کے لیے مسائل پیدا نہ کرے، اور وہ ہم جانتے ہیں مسائل کیا ہیں. ایران، ازبکستان، تاجکستان، چائنا، قازقستان، کرغیزستان، تاجکستان، ان سب کو اعتماد میں جب لے لیا جائے اور ایک حکمت عملی سوچ سمجھ کے وضع کر لی جائے تو لازمی طور پر روس اس میں شامل ہو جائے گا، اور فائنلی امریکہ بھی شامل ہو جائے گا. یہ ہے پاکستان کا کردار. پاکستان ہی ہے جس کی پینیٹریشن ہے وہاں پہ، صحیح. اور کس کی ہے. لیکن شمال کے لوگ ہمارے دیکھ تو 20 سال ہمارے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا. ہم انہیں ان لوگوں کو متعلقہ لوگوں سے کہتے رہے، مل کے بھی کہتے رہے، پروگراموں میں بھی کہتے رہے، کالموں میں بھی لکھتے رہے کہ بھئی وہاں میڈیا میں آپ کے خلاف ایک جنگ جاری ہے، اس کو کوئی جواب دیں. اس میں بہت تحمل کا، بہت احتیاط کا اور بہت سلیقہ مندی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اٹ ول ٹیک مینی ایئرس، کئی سال کا وقت لگے گا. لیکن بہرحال یہ افغانستان میں امن قائم ہوگا، اس سے خود افغانوں کو بے پناہ فائدہ حاصل ہوگا. بالکل ایسا چین نہیں. دیکھیں ان کو کتنے پیسے چاہیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا. 3 سے 4 بلین ڈالر تو ان کو کل چاہیے، اور وہ چین نہیں دے سکتا. آپ کے خیال میں چین یہاں اتنی انویسٹمنٹ کر سکتا، وہاں نہیں کر سکتا. چین کے حوالے سے کچھ ایگریمنٹس بھی انہوں نے کیے ہوئے افغانستان کے ساتھ. جی ہاں، نہیں ان کی جو کمپنی ہے کان کنی کی، وہ بہت انٹرسٹڈ ہیں، بہت معدنیات ہیں افغانستان میں. تو یہ ایسی چیز نہیں جو ہو نہ سکتی ہو. اس کے لیے ایکسپرٹس چاہیے، تحمل چاہیے. وزارت خارجہ کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے، سول حکومت کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے. صرف اسٹیبلشمنٹ پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک خاص مزاج ہوتا ہے، وہ اس طرح سے کرنا چاہتی ہے. لیکن اب وہ چلے گئے. ایک صاحب وہاں پہلے ہی کابل چلے گئے حکومت بننے سے پہلے ہی، جو نہیں جانا چاہیے تھا. پھر تصویر چھپ گئی، اس پہ طرح طرح کی چمک ہوئی ہیں. بہت ساری احتیاط کی ضرورت ہے. ان کی مجبوریوں کو سمجھیں. ان کے اوپر اندر سے بڑا دباؤ ہے، ان کے اندر بڑی کشمکش ہے، اور دانش مندی کے ساتھ یہاں پہ پاکستان ہر کے قدم معاملے اٹھایا میں جانا بھی، اور چاہیے. بہت سی دوسری چیزیں. ٹھیک ہے.